من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ ذوالحج مہینہ اور اس مہینے میں حج کا مہینہ ہے، اور 10 ذوالحج کو عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر اور رضا شکر اور قربانی، جو بھی پیسے والے لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان پہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اگر کوئی مسکین ہے، غریب ہے، تو وہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن اگر غریب مسکین بھی غربت کے دوران بھی اگر وہی اضحیٰ کرے، قربانی کرے تو اس کا ثواب ہے۔ باقی جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو ضرور کرنی ہے قربانی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو گانے بجانے سے بہت شوق ہوتا تھا، لیکن جب ذوالحج کا چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ اس ذوالحج کے جو ہے روزے رکھتا تھا، پہلی دوسری 9 تاریخ تک۔ عید کے دن جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، 9 تک وہ روزے رکھتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تم جو ہے یہ ذوالحج میں وہ دوسرے مہینے جو ہوتے ہیں ان میں تم گانے بجانے کا شوق کرتے ہو، اور اس مہینے میں وہ چھوڑ کے اور تم عبادت میں لگ جاتے ہو اور روزے رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے اس مہینے میں ذوالحج کے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ میری بھی دعائیں حاجیوں کے دعاؤں میں شریک ہو جائیں، رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 اونٹ صدقہ کرنے کا اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس ذوالحج کے مہینے میں 9 تاریخ تک جو ہیں یہ روزے رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت ثواب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر تک اولاد کے لیے رب سے دعائیں مانگتے رہے، لیکن جب 90 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا، اتنے دعاؤں مانگتے وقت اتنے سال صبر کیا، اور 90 سال تک جو ہے 90 سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا۔ تو کچھ وقت جیسے گزرا تو امتحان آ گیا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے پیارے بیٹے اور تمہاری جو بیوی ہے ان کو صحرا میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو لے کر
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر صحرا میں، جہاں پہ نہ پانی نہ درخت، صحرا میں صرف صحرا اور پہاڑ تھے، وہاں پر چھوڑ کر اور چلے آئے۔ وہ جو مشکیزہ پانی کا تھا وہ بھی نہیں تھا، ختم ہو گیا پانی۔ تو جب پیاس نے بہت جو ہے پیاس نے تڑپایا، تو اماں جناب حاجرہ جو ہے صفا پر دوڑی، چکر لگائے۔ تو وہ دوڑنا اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اس کو جو ہے رکن بنا دیا کہ وہاں پہ صفا مروہ پر دوڑتے ہیں، حاجی دوڑتے ہیں۔ تو اماں جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں ایسے لگائی تو وہاں پہ پانی آیا، چشمہ ہوا۔ تو جناب حاجرہ نے کہا زم زم زم، رک جاؤ۔ تو یہ جدائی اتنے وقت کے بعد پھر جب ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے، اور جناب حاجرہ اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ سے ملے، جدائی ختم ہوئی۔ تو جیسے کچھ وقت اور گزرا تو پھر دوسرا امتحان آ گیا، امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان۔ جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تو زمین پر کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو سب سے زیادہ جلدی میں آیا ہو؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میں 4 بار بہت جلدی میں پہنچا ہوں۔ ایک تب جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ہے اس میں ڈالا، تو میں عرش پر تھا، رب نے فرمایا اے جبرائیل بہت تیزی سے جا، میرے پیارے کے پاس جا۔ جب میں ابراہیم کے پاس پہنچا تو میں نے کہا ابراہیم، میں تیری مدد کروں، تجھے میری ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تیری نہیں، مجھے رب کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد میں دانت مبارک شہید ہوا، تو میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل جلدی جا، اے جبرائیل جلدی جا، اگر میرے محبوب کا دانت شہید ہوا ہے، اگر اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ نہیں اگنے دوں گا، نہیں ہوگا، کوئی گھاس نہیں ہوگی، کوئی درخت پھل نہیں ہوگا۔ تو میں عرش پر تھا، میں وہاں سے جلدی میں آیا، اور میں نے وہ آپ کا جو دانت مبارک شہید ہوا وہ خون کے قطرے وہ اٹھائے اور اس کو اوپر لے گیا، زمین پر گرنے نہیں دیے۔ اور تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو رب نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، جلدی جا، یوسف علیہ السلام کو پانی تک پہنچنے سے جو ہے پہلے ان کو جو ہے سنبھال۔ تو میں آیا اور یوسف علیہ السلام کو وہاں پر میں نے ہاتھ دیا۔ اور چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا رہے تھے تو مجھے رب نے کہا، میں عرش کے پر تھا، رب نے کہا جبرائیل جلدی جا، جلدی جا، اس چھری کو پلٹ دے، اس چھری کو پلٹ دے۔ اور جو ہے اس جگہ پر پھر اللہ کے حکم سے اس میں جو ہے دمبا آ گیا اور ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8 کی رات کو جب یہ خواب دیکھا تو دوسرا دن ہوا تو اس کو ویچار کا دن، سوچ کا دن، اس میں جو ہے سوچ ویچار کیا۔ پھر 9 کو پھر یہ خواب آیا۔ پھر جب یہ خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے،
کہ میں اسماعیل کو جو ہے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ اور تیسری رات جب 10 کی رات جب یہ خواب آیا ذوالحج کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تیرا اس میں کیا خیال ہے؟ میں قربان جاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، بابا آپ یہ کر دیں، مجھے ذبح کر دیں، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا رسی بھی لیں، پٹی بھی لیں، چھری بھی اٹھائیں۔ تو یہ جیسے گھر سے نکلے تو اب شیطان جو تھا اس نے کہا کہ آج میں ان کو بہکاؤں، کیونکہ شیطان دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے پیاروں کا، سب مسلمانوں کا دشمن ہے شیطان۔ تو شیطان نے کہا کہ آج میں پہلے جاتا ہوں جناب حاجرہ کے پاس، ان کو بتاتا ہوں۔ وہ آیا جناب حاجرہ، اما حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس، ان سے کہا کہ تمہارا جو یہ ابراہیم ہے یہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اور تم کہتی ہو کہ وہ جو ہے لکڑیاں اٹھانے کرنے گئے ہیں۔ تو اما جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو شیطان وہاں سے مایوس ہو کے آگے آیا، اسماعیل علیہ السلام کو آ کے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، اس کو کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں لکڑیاں کرنے۔ شیطان کہنے لگا کہ لکڑیاں نہیں، تمہارا ابو تمہیں ذبح کرے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو مجھے قبول ہے۔ وہاں سے بھی شیطان جو ہے وہ مایوس ہو گیا، اور پھر جب حضرت اس کو آخری جو کوشش کی شیطان نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تو کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کو جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور شیطان کہنے لگا کہ تم خواب دیکھا ہے، وہ جو خواب تھا وہ خواب ہو سکتا ہے کہ وہ خواب میں تمہیں کوئی شیطان آیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی ابلیس سے دشمن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو 7 کنکریاں ماری۔ شیطان وہاں سے بھاگا، آگے بڑھے، پھر سامنے آ گیا، پھر وہاں پر 7 ان کو پتھریاں ماری، پھر آگے آئے، پھر شیطان نے کوشش کی، پھر ان کو 7 کنکریاں ماری۔ اب جب جاتے ہیں حج پر یہ شیطان کو پتھریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اللہ اکبر، آنکھوں پر پٹی باندھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چھری چلائی، جب چھری چلائی تو حضرت جبرائیل نے چھری کو پلٹ دیا تو چھری جب پلٹ گئی تو اس پہ جو ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے، اور جب پٹی کھولی دیکھا تو وہاں پر جو تھا دمبا تھا وہ ذبح ہو گیا۔ رب نے فرمایا ابراہیم تیری قربانی قبول ہو گئی، اسماعیل کو بچا دیا۔ تو اس قربانی کو
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذوالحج کو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہت زیادہ عمل پسند ہے، پیارا ہے، وہ عبادت ہے اس دن کو جانور ذبح کیا جائے۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی جو کریں تو وہ اس 10 دن میں وہ ان کو منع ہے کہ بال بھی نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں ان دنوں میں۔ اور جو لوگ قربانی عید نماز کے بعد ہے، عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی، وہ جو ہے وہ کچھ روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا جنگل ہے، گاؤں ہے جہاں پر عید نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر صبح جو ہے سویرے پر، وہ بھی اس وقت جب وہ سورج جو ہے باہر آ جائے۔ باقی جہاں پر عیدیں ہوتی ہیں تو عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے، پہلے نہیں، پہلے منع ہے۔ تو یہ 10 کے دن، پھر 11ویں کے دن سب سے افضل جو آ رہا ہے، 10 کا دن، 10 ذوالحج کو عید کے نماز کے بعد جو ہے قربانی کرے۔ پھر 11 کے دن اور 12 تاریخ کے عصر تک یہ ٹائم ہے، یعنی 3 دن، عصر 12 کے عصر کے جو بعد ہے پھر نہیں، اس سے پہلے قربانی۔ اور جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان غریبوں پر ان پر نہیں ہے۔ تو ایک روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے چت کبرے جو تھے ان کو جو ذبح کیا اور فرمایا یا فاطمہ زہرا، ان میں ان امتیوں کے لیے قربانی کر رہا ہوں جو نہیں کر سکیں گے غربت کی وجہ سے۔ جو غریب ہے وہ بھی یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے اتنی روزی دے کہ میں بھی اگلے سال جو ہے قربانی کروں گا۔ اور جو پیسے والے ہیں ان کو تو کرنی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ اس پہ جو ہے، جو پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، ان کو قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن قربانی میں یہ بھی خیال ہونا چاہیے غریبوں میں دے، پڑوس میں دے، مسکینوں کو دے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ قربانی کریں اور 1 مہینے جتنا اپنے فریج میں رکھ دیں، بھر دیں، گوشت پڑا رہے، وہ پڑے یا تو خراب ہو جاتا ہے، یا اس سے اچھا ہے آپ جو اس کو بانٹ، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں جو ہے وہ بانٹ دیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، آقا کی ساری امت کو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک ہر مومن کو یہ توفیق دے اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے، اور اللہ پاک ذوالحج مہینے کی صدقے، قربانی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے صدقے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔